کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا تعلیل کے لیے، اور کبھی تنبیہ علی الخطا کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی مقاصد کے لیے۔ تنبیہ الخطا کی مثال میں ایک دے دیتا ہوں، شعر ہے جیسے ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا۔ تو اب یہاں پر بھی جناب اعلیٰ استعمال ہوا ہے اس میں موصول الذین، تو بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کو آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہو وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، ان کی تو چاہت یہ ہے کہ آپ لوگ میدان میں ناکام ہو جاؤ اور پچھاڑے جاؤ، ان کی خواہشات ایسی ہیں۔ اسی طریقے سے اسماء معرفہ میں سے معرف باللام، معرف باللام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، لیکن ہم گفتگو میں معرف باللام ایسے وقت میں استعمال کرتے ہیں جب جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ مقصود ہو۔ باتیں تو تقریباً آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا انداز اس علم بلاغت میں گفتگو کا ذرا فرق کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، یہ الرسول جو ہے پہلے مذکور ہوا ہے نکرہ کی شکل میں، اب اس کے بعد جب دوبارہ لے آئے تو معرف باللام لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جناب والا یہ الف لام جو استعمال ہوتا ہے، اس کا کبھی معنی تو ہوتا ہے کہ اس سے مراد پوری جنس ہوتی ہے، جس کو الف لام جنسی بھی کہتے ہیں یا استغراق کا کہتے ہیں، اور جیسے کہا جائے کہ الانسان حیوان ناطق، الف لام اس کے اندر یہاں جنس کا ہے۔ اور کبھی کبھی جنس کے فرد غیر معین کی طرف بھی اشارے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، پھر ایسے معرفہ کو نکرہ کے حکم میں رکھا جاتا ہے، جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ تو اللئیم، لئیم جو ہے کمینے کو کہتے ہیں، حالانکہ معرف باللام ہے، لیکن یہاں مطلقاً کوئی کمینہ مراد ہے جو نکرہ کی حیثیت میں یہاں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معرفے کی اقسام میں ایک وہ اسم بھی ہوتا ہے جو ان 5 اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یا ایسے وقت میں استعمال کرتے ہیں جبکہ سامع کے ذہن میں مضاف کا معنی پہلے سے ہو، جیسے کتاب، کتاب تو جانتا ہے ہر شخص کتاب، لیکن جب کہہ دیا ہم نے کتاب و سیبوے، اب سیبوے بہت بڑے اکمام گزرے نحو کے، تو اب یہاں پر جناب عالی کتاب ایک واضح سی چیز ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ یا کہہ دیا سفینۃ نوح مثال کے طور پر، سفینہ کا معنی ہر کوئی جانتا ہے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، تو یہ ایسے موقع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کبھی اضافت الی المعرفہ کی صورت کچھ اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے اجمع اہل الحق علی کذا، یہاں اہل حق کی تعداد کا شمار تو مشکل ہے، اس لیے اہل الحق کہہ دیا گیا، جیسے تمام شہریوں کے لیے اہل البلد بول دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جناب عالی مقصد جو ہے وہ مطلقاً ایک بڑی تعداد مراد لینے کے لیے ہم نے یہاں مضاف کو معرفے کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضاف کی تحقیر مقصد ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص چور کا بیٹا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ھذا ابن السارق مثلا، اب ابن مضاف ہے اور السارق تو ویسے معرف باللام ہے، اس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے ابن، تو اس میں تحقیر مقصود ہے کہ یہ چور کا بیٹا ہے جی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، 7ویں قسم معرفے کی جو ہے منادہ ہے، اس کو آواز دی جاتی ہے۔ منادہ کا استعمال ایسے وقت میں ہوتا ہے جب کہ مخاطب کو متوجہ کرنا
مقصود ہو اور اس کا نام متکلم نہیں جانتا. جیسے کسی کو بھی بلایا یا رجل، یا رجل، یا فتح. اب رجل بھی نکرہ ہے، فتح بھی نکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ندا، حرف ندا لگا دیا آپ نے، تو یہ منادہ ایک طرح سے کیا ہو جائے گا؟ یہ معرفہ بن جائے گا. جناب علی، اب ہم چلتے ہیں معرفہ کے بعد نکرہ کی طرف. نکرہ کی تعریف بھی آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ نکرہ استعمال کب ہوتا ہے؟ جب مسند الیہ کے بارے میں کوئی بھی تعیین و تعریف کی صورت واضح نہ ہو. جیسے جاء ہا ہونا رجلن، اب یہاں متکلم کو رجلن کے بارے میں کوئی تعریف و تعیین معلوم نہیں ہے. اگر کوئی وصف وغیرہ، کوئی وصف اس کی صفت لے آئی جائے تو اس کی نکارت ختم ہو جائے گی. جیسے رجل عالم کہتے ہیں، جاء ہا ہونا رجل عالم، تو اب وہ رجل جو نکرہ تھا اس کی نکارت ایک درجے میں ختم ہو جاتی ہے. نکرہ کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. کبھی نکرہ جو ہے تکثیر کو بیان کرنے کے لیے کہ عند فلان مالون، فلان شخص کے پاس بڑا مال ہے. اب حالانکہ مالون نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی نکرہ تعظیم یا تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. جیسے لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب. اب حاجب دو جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. یہاں پر جناب والا ایک جگہ پر تو کہہ لیجئے کہ تعریف کے لیے، بلکہ کہہ لیجئے اس کی تعظیم کے لیے، اور دوسری جگہ ہے تحقیر کے لیے ہے. یعنی ہر عیبدار چیز سے اس کو بچانے والی ایک طاقت ہے، طاقت. اب اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور نیکی کا طلبگار کوئی اس کے پاس آ جائے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں بھی حاجب، یہاں اس کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں. مقصد یہ ہے کہ تحقیر کے لیے، دونوں مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی نکرہ بھی جو ہے وہ کئی اہم مقاصد کے لیے کلام میں استعمال کیا جاتا ہے. چند چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی کئی معانی ہیں جن کا ذکر میں محض وقت کی قلت کی وجہ سے خود چھوڑ رہا ہوں. ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں وہ 4 چیزیں ہو گئیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی بچوں؟ الخبر والانشاء. نمبر 2 پر الحذف والذکر. اس کے بعد نمبر 3 کیا تھی؟ تقدیم و تاخیر. نمبر 4 پہ کیا تھا؟ معرفہ نکرہ. یہ وہ چیزیں جو ہمارے کلام کا حصہ بنتی ہیں. تو ہمارے کلام کے اندر کچھ خوبی، ان کے اندر پائے جانے والے عیوب ہوئے تو ہمارے کلام میں خرابی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے. اب ہم 5ویں چیز ذکر کرنے لگے ہیں. ابواب ثمانیہ میں سے 5ویں چیز ہے اطلاق و تقیید. یعنی کہیں پر گفتگو میں ہم مقید حکم لگائیں گے اور کبھی ہم مطلق حکم پیش کریں گے. تو مطلق اور مقید کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. اس کو بھی ہم نے جاننا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی جملے میں صرف مسند اور مسند الیہ مذکور ہوں، دوسری کوئی چیز نہ ہو، تو حکم کو مطلق سمجھا جائے گا. اور دونوں یا کسی ایک کے ساتھ کوئی دوسری چیز بھی اگر مذکور ہوگی تو حکم مقید کہلائے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ مختصر سی، بالکل واضح سی بات ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ متکلم محض اپنی بات کو سادہ سے انداز میں مخاطب کو بتانا چاہتا ہے کسی تشریح کی ضرورت کے بغیر، تو وہ مطلق عبارت ہی استعمال کرے گا. اس میں کوئی قید وید نہیں لگائے گا. جیسے کہا جائے زید سمع الدرس، زید سمع الدرس، زید نے سبق سنا. آپ نے جملہ سنا، آپ کو مفہوم سمجھ میں آ گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ بتانا چاہتا ہے کہ زید نے محاضرات کی مجلس میں بیٹھ کر درس سنا ہے، تو اب اس جملے میں یہ تفصیل و وضاحت معلوم ظاہر ہے، پہلے سے نہیں تھی. اب یہ آپ کو جاننا ہے کہ کن باتوں سے حکم کو مقید کیا جاتا ہے، کون کون سی باتیں ہوتی ہیں جس سے حکم مقید ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبارت جو آپ بول رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حکم آپ
پیش کر رہے ہوتے ہیں، مسند اور مسند علیہ کی ترکیب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو قید استعمال ہوتی ہے وہ ایک تو مفعولات کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک نواسخ کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک حروف شرط کے ذریعے سے ہوتی ہے، حروف نفی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور توابع سے ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں نہیں، 5 طرح کی چیزیں ہیں، یہ 5 طبقے ہیں، 5 فیملیاں ہیں، 5 خاندان ہیں، یہ 5 افراد نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مفعولات آپ جانتے ہیں، مفعول کی جو 5 قسمیں، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جب لگ جاتے ہیں کسی جملے کے ساتھ تو وہ جملہ مقید ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب نواسخ جملہ میں، نواسخ میں کیا، افعال ناقصہ جیسے ہو گئے، حروف مشبہ بالفعل وغیرہ ہو گئے، یہ نواسخ جملہ کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جملے میں ترکیب میں استعمال ہو جاتے ہیں تو ترکیب ہماری مقید ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک خاص امتیاز اور خاص قسم کی صفات جڑ جاتی ہیں۔ چاہے آئیے ہم ذرا سا لیتے ہیں مفعولات خمسہ کو۔ مفعولات خمسہ کے ذریعے سے حکم کو مقید کرنے کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فعل کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے مفعول مطلق اگر آپ استعمال کرتے ہیں، جلستو جلست القاری، جلستو جلست القاری، اب یہاں پر جناب والا جو آپ کی بیٹھک ہے، اس بیٹھک کے بارے میں آپ نے ایک نوعیت بتلا دی کہ میں اس طریقے سے بیٹھا۔ اگر آپ کہتے جلستو فی الدرس، میں سبق میں بیٹھا، تو کوئی بات ہی نہیں تھی، واضح سی بات۔ لیکن جلستو فی الدرس جلست القاری، قاری کی طرح میں درس کے اندر بیٹھا، مفعول مطلق لانے سے ایک حکم جو ہے وہ سادہ نہیں رہ گیا بلکہ ایک نوعیت اس میں متعین ہو گئی۔ اسی طریقے سے وہ اسم معلوم ہو جاتا ہے جس پر فعل واقع ہوا، جبکہ آپ مفعول بھی استعمال کر دیں۔ جیسے ضرب الشرطی اللص، کہ پولیس والے نے چور کی پٹائی کی، تو اب آپ یہاں پر مفعول بھی لائے تو وہ جو جملہ خبریہ سادہ تھا وہ سادہ نہیں رہا، اس میں ایک حکم لگ گیا کہ فعل کس پہ واقع ہو رہا ہے، یہ پتہ چل رہا۔ مفعول بھی، مفعول فی، آئیے مفعول فی میں زمان و مکان معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے دخلت المدرسہ یا دخلت المدرسہ یوم الجمعہ تھی، تو یوم الجمعہ زمان بھی ہو گیا اور المدرسہ مکان ہو گیا۔ دخلتو کے اندر جو اطلاق تھا وہ اطلاق ختم ہو کے اس میں تقید آ گئی۔ اسی طریقے سے حکم کی علت معلوم ہو جاتی ہے جب آپ مفعول لہو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں لم اخرج من البیت خوفا من الحر، اب خوفا من الحر جو ہے یہ مفعول لہو ہے جو علت کو بتا رہا ہے کہ آپ گھر سے کیوں نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے جی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مفاعیل خمسہ ہیں یہ جب لگ جاتے ہیں تو حکم جو ترکیب میں آیا ہے اس میں قید اور ایک خاص قسم کا امتیاز اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جناب والا حکم کو مقید کرنے سے کبھی مبہم ہیئت اور مبہم ذات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے جاء زید راکبن، یا آپ کہیں طابا زید علما، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ حال اور تمیز جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ابہام جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ زید آیا، کیسے آیا؟ راکبن، حال بتا دیا آپ نے۔ طابا زید علما، زید کے اندر جو خوبی آئی ہے وہ کس قسم کی خوبی آئی؟ علم کے اعتبار سے خوبی آئی، تمیز آ گئی۔ کہتے ہیں جی بات یہ ہے، اب ہم مفاعیل خمسہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی صفت لا کر بھی قید لگائی جاتی ہے، جیسے جاءنی رجل عالم، آپ جاءنی رجل کہتے تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ابہام رہ جاتا، جب آپ صفت لے آتے ہیں ابہام ختم ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نواسخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نواسخ کے ساتھ بھی آپ ترکیب کو، اپنے جملے کو مقید کرتے ہیں۔ مثلا افعال ناقصہ کے ساتھ آپ نے کہا کانا زید صائمن، روزے دار تھا۔ زید کیا تھا؟ روزے دار تھا۔ اب اس سے آپ کو جو معلوم ہوا حکایت زمانی کا فائدہ معلوم کہ زید ماضی میں
جو وقت گزر گیا اس میں کیا تھا؟ یہ روزے سے تھا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ظلا، باتا، اصبحا، امسا، اضحا وغیرہ، یہ سب اوقات کو بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بات المریض نائمن، مریض پوری رات سوتا رہا، باتا وقت کو بتا رہا ہے۔ نیز اسی طریقے سے جناب والا آپ کیا کرتے ہیں، داما کا لفظ ہے، ما داما یا داما، تو یہ متعین حالت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ دام القلم جدیدن، قلم ابھی تک سابقہ حالت پر رہا ہو، بالکل ابھی تک نیا نیا لگ رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی معین حالت کو بتاتا ہے۔ اسی طرح افعال مقاربہ جب لے آتے ہیں تو فعل کے اندر قرب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، کادا، کروبا، اوشکا، یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کاد المریض ان یموتا ہے جی، تو یہ معنی استعمال کرتے ہیں، اس سے قرب کا مفہوم آ جاتا ہے جملے کے اندر۔ اور اگر آپ کادا استعمال نہ کریں تو جملہ مطلق رہ جاتا ہے، سادہ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے نواسخ کے ساتھ بھی جملے کو اور جملے کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا اس کو مقید کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی جملے میں یا تو صرف اسم و خبر رہ جاتے ہیں پھر، یا صرف دو مفعول، جیسے ظننتو زیدن قائمن، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید قائم علی وجہ الظن۔ آپ نے ظننتو بولا نا، کیا بولا؟ ظننتو جی۔ اگر آپ مطلق بولتے کہ زید قائم، تو مبتدا خبر ہی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے حروف شرط کے ساتھ بھی ہم حکم کو مقید کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حروف شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنا ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جو ادوات شرط کے معانی ادا کرتے ہیں، جیسے متا اور ایانا، یہ وقت کے لیے آتے ہیں۔ تو جملے کا مطلب ہوگا کہ فعل کی ادائیگی کس وقت میں ہوئی، مثلا متا ذهبت الى المدرسہ، متا آپ نے استعمال کیا۔ یہاں متکلم کا مقصد وقت کو معلوم کرنا ہے، یہ کلام جو ہے متا کے ساتھ جو بولا گیا اس میں استفہام عن الوقت ہے۔ اسی طرح اینا اور انا اور حیثما، یہ جگہ کو بتانے کے لیے، جیسے اینا کنت ذهبت، مطلب یہ ہے کہ متکلم جگہ معلوم کرنا چاہتا آپ کہاں گئے تھے، تو کلام کے اندر استفہام کا مفہوم یہ آیا جگہ کے حوالے سے۔ ایسے کیفما، یہ حالت دریافت کرنے کے لیے، کیفما انت، مطلب یہ ہے کہ صحت و بیماری کے اعتبار سے آپ کس کیفیت سے دوچار ہیں، آپ کی کیفیت کو معلوم کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے مطلق جملوں کے اندر ان جناب والا حروف کے ذریعے سے قید اس میں لگاتے ہیں، اور قید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک نیا پہلو شامل ہو جاتا ہے مطلق جملے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ان اذا یہ الگ مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لو الگ مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیسے جی؟ کہ ان اور اذا دونوں استقبال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ استقبال کے لیے۔ اور جناب اعلیٰ یہ کیا ہے، دونوں کے اندر شرط کا مفہوم ہے، اور لو جو ہے وہ استقبالی ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ ان اور اذا کی وجہ سے فعل کا ترجمہ بھی مستقبل کے لیے مخصوص ہو جائے گا، اگرچہ دونوں ماضی کے اوپر داخل ہو رہے ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا ماضی پر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جناب والا کہہ لیجئے کہ لو سے جو ہے فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا، اور دونوں کی مثال دیتے ہیں، جیسے لو شاء لہداکم اجمعین، اور ان کے بارے میں ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، یہ تو ہے ہی ہے مضارع، اس پر مستقبل ہی کا معنی ہوگا، واضح ہے۔ کہتے ہیں ایک بات اور سنیے، ان اور اذا میں معنوی اعتبار سے بھی کوئی تھوڑا سا فرق ہے۔ ان شرطیہ کے ساتھ جو حکم مذکور ہوتا ہے وہ غیر حتمی اور غیر یقینی ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ معنی کے اندر یقین نہیں ہوگا،
جبکہ اذا کے ساتھ جو حکم مذکور ہوگا وہ یقینی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ یقینی ہوگا. مثال فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ. اب آپ دیکھ لیجئے، معلوم یہ ہوا کہ ان جس جملے پہ لگا ہے اس میں مذکورہ حکم یقینی طور پر نہیں ثابت ہوگا، لیکن اذا کے ساتھ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس میں یقین کا پہلو ہوتا ہے. جملہ شرطیہ میں مقصود بالذات تو جواب ہوتا ہے. دو جملے ہوتے ہیں جملہ شرطیہ، جو دو جز ہوتے ہیں، ایک جز ہوتا ہے شرط اور ایک جز ہوتا ہے جزا. جزا کو آپ جواب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں مقصد جو ہے وہ متکلم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل میں جزا والا ہی پہلو اس کے پیش نظر ہوتا ہے. اور شرط جو ہے بطور قید کی ہوتی ہے. مثلا ان جاءنی زید اکرمتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم زید کے اکرام کی اطلاع دے رہا ہے کہ اگر آئے گا تو میں اکرام کروں گا. وہ اطلاع دے رہا ہے کہ میں نے اکرام کرنا ہے، لیکن شرط پہلے جڑی ہوئی ہے. تو چنانچہ جملہ شرطیہ کے جواب کو دیکھ کر اس کے خبریہ یا انشائیہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ بھی توجہ طلب بات ہے، یہ بہت باریک سی بات. کہتے یہ ہیں کہ جواب یعنی کہ جواب شرط اگر خبر پر مشتمل ہے تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے، اور اگر کسی طلب پر مشتمل ہے تو اسے جملہ انشائیہ کہیں گے. یہ نحوی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یہاں علم معانی کا ہے. جی کہتے ہیں حروف نافیہ کے ذریعے سے بھی کبھی کیا ہے جملے کے حکم کو مقید کیا جاتا ہے. تو حروف نافیہ کے ذریعے مخصوص طور پر نسبت کو سلب کیا جاتا ہے، نسبت کی نفی کر دی جاتی ہے، جس کا فائدہ حروف نافیہ دیتے ہیں جو 6 حروف ہیں: لا، ما، ان، لم، لما، لن. یہ نحو کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن لا جو ہے مطلق نفی کے لیے ہے، ما اور ان حال کی نفی کے لیے، لم لما ماضی کی نفی کے لیے ہے، لن تو متعین ہے کس کے لیے؟ مستقبل کے لیے. اب آگے چلیے توابع بھی ہم جب لگاتے ہیں تو ہماری عبارت اور ہمارا کلام مطلق نہیں رہ جاتا، اس کے ساتھ ایک امتیاز اور ایک خاص صفت جڑ جاتی ہے. توابع کے ذریعے حکم کو مقید کرنے میں مقصد وہ ہوتا ہے جو توابع سے محسوس اور مفہوم ہوتے ہیں. مثلا صفت کے ذریعے سے امتیاز حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ کہیں علی الکاتب یا علی المفتی. علی کو موصوف بنایا آپ نے، الکاتب کو صفت بنا دیا. اب صفت نے آ کر کے بتا دیا کہ یہ علی جو ہے وہ ہے جو خوشنویس ہے. دوسرا علی آیا تو پتہ چلا کہ یہ علی وہ ہے جو مفتی ہے. صفت کے ذریعے سے یہ ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں صفت سے کبھی تاکید بھی مخصوص ہوتی ہے، جیسے تلک عشرۃ کاملہ. دیکھیے صفت ہے لیکن اس میں تاکید پیدا ہو گئی. آگے کہتے ہیں کہ جناب علی عطف بیان کے ذریعے سے بھی حکم کو مقید کیا جاتا ہے. اس سے مبین کی وضاحت ہوتی ہے، جیسے جاء ابو حفص عمر. ابو حفص جو ہے یہ مبین ہے اور عمر جو ہے اس کے لیے تابع ہے اور یہ وضاحت کر رہا ہے اس کو. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اس میں البیت الحرام عطف بیان ہے، یہ بتا رہا ہے، الکعبہ کی وضاحت کر رہا ہے. حروف عاطفہ کے ذریعے سے بھی حکم کو مقید کیا جاتا ہے، جیسے فا ترتیب و تعقیب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ثم تراخی کے لیے آتا ہے. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو نحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں تقریباً اسی طرح سے. فرمایا بدل کے ذریعے سے بھی جملے کے اندر جو مضمون ہے اس کو مقید کیا جاتا ہے، اور محکوم علیہ یعنی مبدل منہ کی وضاحت ہوتی ہے. بدل کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، چاہے بدل کل ہو، بدل البعض ہو، بدل اشتمال ہو، تینوں کے اندر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہم نے یہاں تک 5 ابواب سے متعلق گفتگو اچٹتی ہوئی جلدی کر لی ہے. 5واں باب ہمارا کیا تھا بچوں؟ اطلاق. اور ہمارے کلام کو، ہماری ترکیب کو کن کن چیزوں کے ذریعے سے مقید کیا جاتا ہے اور وہ قیودات کیا کیا فائدہ دیتی ہیں، ہم نے مختصراً ذکر کر لیا. اب ہم 6 باب کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے قصر. کیا نام ہے؟ قصر.
قصر کہتے ہیں محدود کرنے کو. قصر کسے کہتے ہیں؟ محدود کرنے کو. اب یہاں پر علم معانی میں قصر کی اصطلاح کس مقصد کے لیے ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ قصر کہلاتا. ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ قصر کہلاتا ہے. اس کی دو شکلیں بنتی ہیں، حقیقی اور اضافی. حقیقی قصر تو یہ ہے کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ باعتبار حقیقت کے سے ایسی جڑی ہوئی ہو کہ پہلی شے دوسری شے کے ساتھ ہی پائی جائے گی، اس کے علاوہ وہ نہیں پائی جائے گی. یہ اختصاص حقیقت کے اعتبار سے ہو. جیسے لا کاتبہ فی المدینتی الا علی، مثال کے طور پر. جبکہ پورے شہر میں علی کے علاوہ کوئی خوشنویس واقعتاً نہ ہو تو یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ قصر حقیقی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ قصر حقیقی. یہاں کاتب ہونے کا قصر علی کی ذات پر منحصر ہے کہ شہر میں اس کے علاوہ کوئی کاتب ہی نہیں ہے. یہ اسی وقت درست ہوگا جبکہ حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کاتب نہ ہو. اور قصر اضافی اسے کہتے ہیں جس میں حصر بعض اعتبار سے ہو، یعنی ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ بنسبت کسی معین شے کے خاص کرنا، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے. جیسے کہا جائے ما علی الا قائم، ما علی، کہ بھئی علی جو ہے وہ تو صرف کھڑا ہی ہے. اب اس مثال میں صفت قعود کے مقابلے میں صفت قیام کا قصر ہے. یعنی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں علی بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ ما علی الا، تو اس میں دیگر و صفات کے بنسبت ایک صفت کا تعین آیا. کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات. مختصراً قصر الصفت علی الموصوف اور قصر الموصوف علی الصفات، یعنی حقیقت کے اندر بھی اضافی کے اندر بھی. چنانچہ موصوف کا قصر علی الصفت اگر حقیقی ہو تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صفت مذکور کے علاوہ موصوف میں کوئی دوسری صفت ہے ہی نہیں. جیسے ما زید الا کاتب، ما زید الا، یعنی اس میں کتابت کے علاوہ کوئی دوسری صفت حقیقت میں ہے ہی نہیں. اس کو صرف لکھنا آتا ہے، اور کوئی نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ شاعر ہے، نہ ادیب ہے، کچھ نہیں ہے. صرف کیا یہ کہتے ہیں؟ دوسری صفت کا قصر علی الموصوف حقیقی یہ ہے کہ مذکورہ صفت صرف اسی بندے میں پائی جا رہی ہے، کسی دوسرے میں یہ نہیں پائی جا رہی. جیسے لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب، اب غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس میں موصوف بالکل متعین ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے. کہتے ہیں اسی طرح موصوف کا قصر علی الصفت اضافی یہ ہے کہ موصوف کو ایک صفت کے ساتھ کسی دوسری صفت کے اعتبار سے خاص کرنا، خواہ اس کے علاوہ دوسری صفت اس میں ہو یا نہ ہو. جیسے زید کو کاتب اور شاعر سمجھنے والے سے کہا جائے، آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے کہ زید کاتب ہے، شاعر ہے، کیا ہے، آپ سے کہا جائے ما زید الا کاتب، تو اس میں شاعر کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. تو شاعر ہونے کی بنسبت کاتب کے اوپر اس کو ہم نے محصور کر دیا، تو یہ جناب والا کیا ہے؟ اضافی طور پر ہے. اور اسی طریقے سے صفت کا قصر علی الموصوف یہ بھی اضافی کب؟ جبکہ صفت کو موصوف کے ساتھ کسی دوسرے موصوف کے اعتبار سے خاص کرنا. جیسے شہسوار آپ کے علم میں ہو کہ کوئی فلاں صاحب بھی شہسوار ہے، فلاں شاہ صاحب بھی شہسوار ہیں، گھوڑ سواری کرنا جانتے ہیں، تو آپ کو نہیں. لا فارس الا علی، لا فارس. اب فارس ہونے کی صفت جو ہے وہ صرف علی پر محصور ہو گئی، مقصور ہو گئی. علی کے علاوہ کوئی دوسرا یہاں شہسوار نہیں ہے، اوروں کی نفی ہو گئی. تو کہتے ہیں جناب والا یہ ہو گیا. اب قصر اضافی کی مخاطب کے حال کے اعتبار سے پھر جناب والا کچھ قسمیں بنتی ہیں کہ جو مخاطب ہے، جو سامع ہے، اس کے تناسب سے قصر اضافی کی کچھ شکلیں بن جاتی ہیں، جس میں مخاطب شرکت کا گمان رکھتا ہو اور متکلم ایک پر منحصر کر دے اور کہہ دے ما قائم الا زید، کہ لفظ زید فقط زید جو ہے وہ اکیلا ہے جو کہ کھڑا ہونے کی صفت کے ساتھ ہے، کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ مخاطب متکلم کے خیال کے برخلاف ذہن رکھتا ہو. سمجھ آئی؟ وہ کہنا سوچ رہا ہے کہ شاید زید پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. متکلم نے کہا نہیں زید بیٹھا نہیں ہے، زید صرف کھڑا ہے. اب مخاطب کے ذہن میں تصور کچھ اور ہے، لیٹنے کا تصور ہے کہ زید شاید لیٹا ہوا ہے، زید بیٹھا ہوا ہے. تو متکلم نے کیا کہا نہیں وہ صرف کھڑا ہے. یہ اس کے برخلاف میں ہوتا ہے. کبھی جناب والا تعیین کے لیے قصر کیا جاتا ہے. تعیین کے لیے قصر کا مطلب کیا ہے؟ مخاطب کو تردد ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ زید ہے کھڑا ہوا اندھیرا ہے، یا بکر ہے یا عمر ہے یا خالد ہے، کون ہے اسے پتہ نہیں ہے. تو متکلم نے کہہ دیا بھائی یہ کھڑا شخص جو اندھیرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ صرف زید ہی ہے. تو تردد کا اس کا خاتمہ کر دیا. بہرحال اب کہتے ہیں کہ قصر کے طریقے کیا ہیں؟ نفی و استثناء کے ساتھ. جملے کے اندر نفی آ جائے اور اس کے ساتھ ہی ایک دو لفظ کے بعد استثناء بھی آ جائے. جیسے ان ھذا الا ملک کریم، ان نافیہ ہے اس کے بعد استثناء آ گیا تو ان نافیہ ہے الا استثناء ہے. اسی طریقے سے انما کے ساتھ بھی قصر ہوتا ہے. انما المفتی علی، جیسے ہم نے کہہ دیا کہ مفتی تو صرف علی ہے بس، انما کہہ کر کے ہم نے حصر کر دیا. کبھی لا یا بل کے ساتھ بھی آتا ہے، یا کبھی لاکن کے ساتھ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ما انا حاسب بل کاتب، دیکھیے نا بل لے آئے، بل کے ذریعے سے بھی حصر ہوتا ہے. اس طریقے سے اور بھی کن شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے قصر یا حصر. اب دیکھیے قصر کو بولتے بولتے میں نے کہیں حصر کا لفظ بھی بولا. مقصد کیا ہے؟ قصر کہتے ہیں محدود کرنے کو، اور حصر بھی کیا ہے؟ محدود کرنے کو کہتے ہیں. اس لیے لفظ حصر بھی بولا گیا، قصر بھی بولا گیا. تو ہم کبھی کبھی اپنے جملوں میں اپنی گفتگو کے اندر ایسے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے. اب ہم چل رہے ہیں 7ویں باب کی طرف. ہمارا 7واں باب جو ہے وصل و فصل ہے. کیا ہے؟ وصل و فصل. کبھی دو جملوں کو ہم جوڑتے ہیں عطف کے ذریعے. عطف تو ہوتا ہے جوڑنے کے لیے، معطوف معطوف علیہ، دونوں کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ایک. یعنی کہ حرف عطف آ کر کے ما قبل والے جملے کا حکم ما بعد والے جملے کا حکم یکساں بنا دیتا ہے. یہ جوڑ ہے. اور کبھی کبھی ہم بیچ میں جوڑنے کے لیے حرف عطف نہیں لاتے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں جملے بے جوڑ ہیں. یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ بے جوڑ ہیں. سمجھ لیجئے بات کو. وصل کسے کہتے ہیں؟ دو جملوں کے مابین جوڑ نہ ہونے کو فصل اور جوڑ ہونے کو وصل. اگر جوڑ ہے تو وصل اور جوڑ نہیں ہے تو فصل. اس کی شکل حرف عطف کے ذریعے، جیسے معطوف علیہ اور معطوف کے مابین وصل ہوتا ہے. اگر حرف عطف نہ ہو تو فصل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جملے دو ہیں لیکن بیچ میں حرف عطف نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وصل دو جگہوں پر ضروری ہے. نمبر 1 جب دونوں جملے خبریہ یا دونوں انشائیہ ہوں، وہاں پر کیا ضروری ہے؟ وصل، ملانا، جوڑنا. جیسے ان الابرار لفی نعیم ایک جملہ، واو جوڑ آ گیا. ان الفجار، دونوں جملے جو ہیں یکساں ہیں تو بیچ میں جوڑ لانا پڑا. واو نے آ کر کے دونوں کو جوڑ دیا. ایسے ہی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اب یہ دونوں جملے جناب والا کیا ہیں؟ دیکھیے آپ امر کے ہیں، دونوں انشائیہ ہو گئے. نمبر 2 شکل یہ ہے کہ ایک جملہ خبریہ ہو اور ایک انشائیہ ہو، مگر دونوں کے مابین وصل نہ کرنے سے خلاف مقصود ہو، اور نہیں وصل نہ کرنے سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو جائے، اس لیے مجبوراً لانا پڑتا وصل. مثال کے طور پر کوئی پوچھے آپ سے حل بریء علی من المرض، کیا علی بیماری سے ٹھیک ہو گیا؟ آپ جواب میں کہیں لا وشفاہ اللہ. لا، آپ نے لا کہا. لا تو مستقل لفظ نظر آ رہا ہے، ایک لفظ ہے لیکن پورا جملہ ہے یہ، چونکہ جملے کے جواب میں آ رہا ہے نا. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور جملہ بولا شفاہ اللہ. تو اب ان دونوں کے درمیان واو لانا ضروری ہے. اگر نہیں لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لا شفاء اللہ، خلاف مقصود کا وہم ہو جائے گا. اس لیے لانا پڑتا ہے کبھی کبھی. کہتے ہیں اسی طریقے سے اور سنیے جناب والا
فصل کے مقامات بھی سن لیجئے. فصل کہتے ہیں 5 جگہوں پر ضروری ہے. نمبر 1، جب دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال ہو کہ دوسرا پہلے کا بدل واقع ہو. جیسے امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین. 2 جملے ہیں، امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین، دونوں میں کمال اتصال ہے. تو دوسرا جو ہے وہ پہلے کا کیا ہے؟ بدل ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اس میں آپ واو وصل کے لیے نہیں لائیں گے، فصل ہی رکھیں گے آپ. نمبر 2، دونوں جملوں کے درمیان کوئی معنن مناسبت نہ ہو، اگرچہ دونوں خبری یا انشائی ہو. جیسے علی کاتب الحمام طائر. دیکھ رہے ہیں آپ، علی کاتب ہے اور الحمام طائر. حمام کسے کہتے ہیں؟ کبوتری کو، وہ پرندہ ہے. تو جناب علی دونوں جملوں کے درمیان کوئی معنوی مناسبت ہے ہی نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں. اسی طریقے سے دونوں جملوں میں کمال اتصال کا شبہ ہو، جیسے کہ پہلے جملے سے کوئی سوال ناشی ہوا تو دوسرا جملہ اس کا جواب بن گیا. جیسے زعم العوازل اننی فی غمرۃ، زعم العوازل اننی فی غمرۃ صدقوا ولكن غمرتی لا تنجلی، صدقوا ولكن غمرتی لا تنجلی. اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 جملے ہیں، ان 2 جملوں کے اندر جناب والا کیا ہے؟ کمال اتصال کا شبہ ہے، لیکن جناب والا دوسرا جملہ اس شبہ کا جواب بن رہا ہے، ولیکن غمرتی لا تنجلی. اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شکل ہے کہ دونوں جملوں میں شبہ کمال انقطاع پایا جائے. یعنی 2 جملوں کے بعد ایسا جملہ جس کا عطف ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہو سکے، لیکن عطف کرنے میں وہم ہو جاتا ہے. یہ وہم ہو جائے گا کہ یہ عطف پہلے والے جملے پر ہے یا دوسرے والے پر ہے، شبہ ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہم نے جیسے عبارت دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تظن سلمى اننی ابغی بها بدلا اراها فی الظلال تہیم. اندازہ کیجئے، یہاں اراها کا عطف تظن پر درست ہے لیکن نہیں کیا گیا. کیوں کہ اگر کر دیا تو جناب والا کہیں گے اراها کہتے ہوئے وہم ہو سکتا تھا کہ اس کا عطف شاید ابغی پر ہو، گڑبڑ ہو جائے گی بات. اس لیے جناب والا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے رکھا ہے فصل کی شرط. 5ویں شکل کیا ہے؟ 2 جملوں کے درمیان نہ کمال اتصال ہو نہ کمال انقطاع ہو، یعنی کسی امر مانع کی وجہ سے دونوں جملوں کو کسی ایک حکم میں شامل کرنے کا قصد نہ کیا جائے. جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ. اب سنیے، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ کا عطف اِنَّا مَعَكُمْ پر صحیح نہیں ہے، اِنَّا مَعَكُمْ پر صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس صورت میں اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ منافقین کا مقولہ بن جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی بات. حالانکہ یہ اللہ کا قول ہے، منافقین کا مقولہ نہیں ہے. اسی طرح قالو پر بھی عطف درست نہیں ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا منافقین کے ساتھ استہزاء ایک خاص وقت کے لیے ہوگا جب اپنے سرداروں کے پاس ہیں، حالانکہ ایسا استہزاء تو عام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہمیں فصل رکھنا پڑتا ہے، وصل ہم نہیں کر سکتے. ہم نے 7 پہلوؤں پر علم معانی کی بات کر لی. 8واں پہلو، 8واں باب، آخری باب ہے، وہ ہے ایجاز و اتناب و مساوات. ایجاز، اتناب، مساوات. ایجاز کہتے ہیں اختصار کو، اتناب کہتے ہیں تطویل کو، بات کو لمبا کرنا، مساوات کہتے ہیں برابری سرابری کو. کسے کہتے ہیں؟ برابری سرابری. آئیے پہلے ہم مساوات کو جانتے ہیں. مساوات ہمارے کلام اور گفتگو میں یہ ہے کہ جتنا معنی مقصود ہو اتنے الفاظ بولے جائیں، بس زیادہ الفاظ نہ بولے جائیں. جیسے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، آپ معنی پہ غور کریں، الفاظ میں کوئی اضافہ نہیں، بالکل جو معنی اس کے برابر ہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے؟
ایسے ہی کوئی کہے قسمت تو دیکھو ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمن، قسمت تو دیکھو ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، دو چار ہاتھ جب کہ، بالکل جتنے الفاظ ہیں اتنا ہی معنی، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ محرومی وہاں آئی جہاں بالکل ساحل کے قریب آدمی پہنچ گیا تھا، یہ ہے قسمت کی خوبی کہہ لیجیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایجاز کسے کہتے ہیں جی؟ ایجاز اختصار کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ معنی مقصود سے کم ہوں، الفاظ کم بولے جا رہے ہیں، معنی زیادہ ہے۔ جیسے شاعر کا شعر، قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی، قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی، کتنے سارے معنی مضامین اس میں جوڑ دی۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس طریقے سے، حضور پاک علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں ایسی، چھوٹے چھوٹے الفاظ معنی بہت سارے ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہا جاتا ہے ایجاز۔ اتناب کیا ہے؟ اتناب یہ ہے مقصود جتنا ہے اس سے زیادہ عبارت میں آپ الفاظ استعمال کریں، اور وہ زائد الفاظ لا رہے ہیں کسی فائدے کے لیے، کسی کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ۔ اب دیکھیے کیا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد تو چھپا ہوا ہے نا، جب اتنی لمبی گفتگو ہو رہی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آگے کیا فرمایا؟ قال ہی عصائی، بات ختم ہو جاتی، لیکن آگے بھی بولنا، کیا بول رہے ہیں؟ اتوکل علی واہش بی لغنمی ولی فی مآرب اخری، یہ سب کیا ہے؟ یہ اتناب ہے، لیکن اس کے ساتھ مقصد چھپا ہوا، اس میں کیا ہے؟ مقصد چھپا ہوا۔ تو کبھی کبھی گفتگو جو ہے وہ لمبی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایجاز کے مقاصد اور اسباب کیا ہیں؟ جو اختصار جو ہے میں چند بتا دیتا ہوں مختصر۔ دیکھیے، ایک تو تسہیل حفظ، یعنی مختصر بات یاد کرنی آسان ہوتی ہے، اس لیے ایجاز سے کام لیا جاتا ہے۔ اور تقریب فہم، یعنی آدمی مختصر بات کو جلدی ذہن میں بٹھا لیتا ہے، مختصر بات ہے نا۔ جیسے آپ سے میں کہہ دوں بھائیو سبق کے بعد آپ کی دعوت ہے، آپ کو فوراً سمجھ میں آئے سبق کے بعد آپ کی کیا ہے؟ دعوت ہے، کتنے جلدی سمجھ میں آ گیا، سب مسکرا رہے ہیں دیکھیے۔ لیکن اگر میں کہوں جناب سبق کے بعد ایک اہم اعلان آپ نے سماعت کرنا ہے، اس کے بعد دسترخوان کی ترتیب بنے گی جس میں آپ کو ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھو کے بریانی کے پیچھے پڑنا ہے، پھر آپ بڑے دیر سے سمجھ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی لمبی بات کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر بھائی سبق کے بعد آپ کی دعوت ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسے بھی ہوتا ہے، اختصار اس لیے ہوتا ہے۔ اب بھائی دیکھو اختصار کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ ضیق مقام یا ضیق موقع، موقع محل تنگ ہے، چھوٹی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے جی جماعت سے پہلے 5 منٹ کی تقریر امام صاحب نے کرنی ہے، بس گھڑی جو ٹائم بتا دے جماعت کا اس سے پہلے گفتگو کرنی ہے، تو اب موقع محل مختصر ہے تو بات بھی کیا ہوگی؟ مختصر ہوگی۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اتناب جس میں تفصیل ہوتی ہے، تطویل ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ کہتے ہیں کبھی معنی کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے، تاکہ مخاطب کے دل میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے، اس لیے اتناب کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، توضیح المراد، مقصد کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ نمبر 3، دفع ابہام، کوئی بات مبہم رہ جاتی ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے کبھی اتناب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اتنا کافی ہے؟ ہضم ہو گیا اتنا؟ کھانا بھی ایسے ہضم ہوتا ہے آپ کو؟ ایسے کھانا بھی ہضم ہوتا ہے؟ سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں یہ ہضم بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ابھی مشبہ بھی باقی ہے، ہاں وہ تو باقی ہے، بھی اس کا مرحلہ آ رہا ہے۔ سب تیار ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بھی، اتنی باتیں آپ کو ہضم ہو گئی ایسے جیسے کہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ مشبہ کیا ہے، مشبہ بھی کیا ہے، ادات شبہ کیا ہے، آپ خود ہی سوچئے کیا ہے، ابھی شروع ہونے والا ہے۔ تیار ہیں سب؟ فیل ہو گئے سارے، آواز ہی نہیں آ رہی، میں تیار ہیں سب؟ ہاں
ہاں کچھ لگ رہا ہے کہ زور لگانا پڑے گا. چلو ٹھیک ہے. گاڑی کبھی کبھی جو ہے نا دھکا دے کے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بھاگنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم لوگ بھی دھکا لگا کے چلا رہے ہیں گاڑی کو. چلیے ایجاز کی قسمیں, ایجاز کی کئی ساری قسمیں بھائی, مختصر میں بات کرتا ہوں. کبھی کبھی ایجاز ہوتا ہے قصر کے ساتھ, اختصار والا ایجاز, جیسے اللہ نے کیا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اتنا مختصر جملہ اور پوری زندگی کا ایک بہت بڑا مفہوم اللہ نے اس میں جملے میں چھپا دیا. اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں. اختصار تو پہلے ہی ہے لیکن اس اختصار میں مزید قصر بھی پایا جائے, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. اچھا جی. اور جناب والا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایجاز حذف بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. کیا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي, ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, اس میں بہت سارا کوئی حذف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ہے نہیں ہے؟ تو یہ حذف کیوں کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے حذف کیا ہے تاکہ ایجاز ہو جائے, اختصار ہو جائے ہمارے گفتگو میں. چلیے آئیے اتناب کی قسمیں. اتناب کی قسمیں کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر الخاص بعد العام, ذکر الخاص بعد العام. جیسے آپ سے کہا جائے ادرسوا العلوم الدینیۃ والتفسیر. العلوم الدینیہ تو عام سے چیزیں, اس میں سارے علوم آ گئے, پھر والتفسیر کو خاص ایک تفسیر کا ذکر کر دیا. یہ اتناب کی ایک شکل یہ بھی ہے. کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے ذکر العام بعد الخاص. جیسے آپ کہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, بہت سارا عموم ذکر کر دیا, پہلے خاص ذکر کیا بعد میں عام ذکر کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی اتناب کی شکل ہے. بہرحال جی, تو معلوم یہ ہوا کہ اتناب کی قسمیں ہیں. ایک تو میں نے ذکر کر دی, دو ذکر کر دی, تیسرے بھی ذکر کر دیتا ہوں. ایضاح بعد الابہام, کبھی پہلے ابہام لاتے ہیں پھر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. جیسے امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین, یہ اس کی مثال بھی پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ اتناب کی شکلیں تو بہت ساری ہیں, اتناب کی شکلیں بہت ساری ہیں. جیسے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں جلدی جلدی. تکرار, ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے بعض علماء اپنے گفتگو میں ایک بات کو ایک سے زیادہ بار دہراتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. کبھی جناب والا کیا ہے عفو و درگزر کے لیے بھی اتناب ہوتا ہے. اور جیسے کہہ دیا جائے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا, یہ کیا ہے سب؟ عفو و درگزر کے لیے بات بڑھائی جا رہے ہیں. فإن اللہ غفور رحیم بھی آگے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. چلیے ٹھیک ہے. کہتے ہیں کبھی کبھی اعتراض, بیچ میں جملہ معترضہ لایا جاتا نا, جملہ معترضہ جو بیچ میں لایا جاتا ہے اس سے بھی گفتگو میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ, یہ جملہ معترضہ ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, آگے عبارت ویسے چل رہی. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اچھی بات ہے صاحب. چلیے اور کہتے ہیں کہ جناب والا اس کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں. جیسے تکمیل, کسی کلام میں خلاف مقصود کا وہم نہیں ہے تاہم کسی نقطے کے سبب الفاظ کا اضافہ کرنا. جیسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, واضح بات ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, وہ کھانا کھلاتے ہیں. آگے فرما دی عَلَىٰ حُبِّهِ, یا عَلَىٰ حُبِّ زائد ہے لیکن اس کے اندر خاص مقصد ہے, ایسے نہیں زائد ہے. بہرحال جی آگے ہم ایک اور بات کرتے ہیں. بات یہ کرتے ہیں مقتضائے ظاہر کے خلاف کبھی کبھی کلام کیا جاتا ہے. علم معانی میں یہ بھی ہوتا ہے. ظاہر یعنی موقع محل کچھ اور تقاضا کر رہا ہے, گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے. ایسا کیوں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے. ایسا کس لیے کیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ چند موقعوں پر اور چند احوال میں ایسا کیا جاتا ہے. نمبر ایک, کوئی شخص فائدہ خبر یا لازم فائدہ خبر سے واقف ہے پھر بھی خلاف عمل کرے تو اس کو جاہل کے مقام پر رکھ کر یہ کہا جائے گا. مثلا ایک شخص
باپ سے بے ادبی کرے، آپ اس کو بولو ہاذا ابو کا، یہ تیرا ابا ہے، تو سب جانتے تیرا ابا ہے، لیکن بات کیا کہنی ہے؟ کہنی یہاں پر جناب والا یہ ہے کہ میاں جو تم کچھ کر رہے ہو یہ تمہارا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں باپ جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار کر کہا جاتا ہے، جیسے کہا جائے جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہم رماح، ان کو بھول جاؤ، تمہارے اندر تو خود بہت سارے خرابیاں موجود ہیں۔ ہاں کبھی کہتے ہیں جناب والا ہم ماضی کو مضارع کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اتا امر اللہ، اب بتائیے آپ ماضی ہے لیکن مضارع کی جگہ پہ استعمال ہو، کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، مضارع کو ماضی کی جگہ پہ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا، اب آپ اندازہ کیجئے فَتُثِيرُ جو ہے یہ مضارع ہے لیکن استعمال کس کی جگہ پہ ہو رہا ہے؟ ماضی کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی کیا ہے ادب کے پیش نظر، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ انشائیہ کے بجائے جملہ فعلیہ لایا جاتا ہے، یہ بھی خلاف مقتضی حال ہے، جیسے کہا جائے ینظر مولایا فی امری، ینظر مولایا فی امری، جبکہ مقصود یہ ہو انظر یا مولایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ میرا درد تم دیکھ رہا ہے، حالانکہ بتانا کہ یا اللہ مجھے دیکھ، میرے حال پر رحم کر، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کہتے ہیں اضمار فی مقام الظاہر، جہاں اس میں ظاہر لانا چاہیے وہاں پر جناب والا ضمیر لا رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، ضمیر لانا چاہیے تھا اس میں ظاہر لے آئے، اور جناب عالی کبھی کبھی تجاہل عارفانہ بھی برتنا ہوتا ہے۔ تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک شے معلوم کو غیر معلوم کے درجے میں اتارنا اور جانتے ہوئے انجان بن کر کے پیش کرنا، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے مقتضی ظاہر کے خلاف۔ کبھی اسلوب حکیم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسلوب حکیم۔ اسلوب حکیم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ مقتضی ظاہر کچھ اور ہے لیکن بات کچھ اور کی جا رہی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو پیغام دینا میاں جو تم نے کچھ پوچھا ہے، پوچھنے کا طریقہ نہیں، پوچھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جو میرے گفتگو سے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ طریقہ اختیار کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو مقتضی ظاہر کے خلاف بات کو لے جاتی ہیں۔ یہاں تک ہم نے علم معانی کے پجامے کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اب آپ بتائیے کیا ہے یہ علم معانی تھا یا فضاؤں میں اڑنے والا جناب والا وہ تیر تھا جس کا کوئی رخ ہی نہیں پتہ چلا کدھر چل رہا ہے؟ بولو بھائی کیا تھا؟ یہ علم معانی تھا، یہ کہہ رہا ہے علم پجامہ تھا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ علم معانی کے سرسری امور آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے، اب ہم چلتے ہیں علم بیان کی طرف۔ دمخم ہے؟ بولو بھائی دمخم ہے؟ مجھے لگ رہا ہے گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے۔ اب مولانا منظور یوسف صاحب سوچیں گے یار ان لوگوں کو پیٹرول کیسے فراہم کیا جائے۔ دیکھو بھائی پیٹرول ملے گا لیکن پیٹرول پمپ پہ جا کے ملے گا، ابھی گاڑی جو دھکے سے چل رہی ہے، جب پیٹرول پمپ آئے گا تو پیٹرول مل جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ دھکا لگانے کے لیے تیار ہیں سب؟ اچھا چلو جی ٹھیک۔ علم بیان بھی مختصر ہے، علم بدیع اس سے مختصر ہے۔ جو طویل فاصلہ تھا وہ تو آپ نے طے کر لیا، وہ علم معانی کا تھا، اس کے آدھے سے بھی آدھا میں آپ سے بات کروں گا، علم بیان سے مٹ جائے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ مختصر آئیے چلیے سنتے ہیں آپ۔ علم بیان لغوی معنی ہے ظاہر ہونا، اصطلاح میں ایسا علم جس کے ذریعے مضمون کو مختلف انداز مختلف ڈھنگ سے بیان کیا جا سکے، یہ علم بیان ہے۔ موضوع کیا ہے؟ بلیغ کلام، کلام بلیغ اس کا موضوع ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟
ایک مضمون کو مختلف پیرایوں مختلف طریقوں سے ادا کرنا بندے کو آ جائے، یہ علم بیان کی غرض۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ علم بیان میں جو بات شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے شروع ہوتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے متعلق۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے کو تشبیہ کہا جاتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی وصف مشترک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وصف۔ اور اس تشبیہ کے لیے ایک حرف بھی بولا جائے گا، جس حرف کے ذریعے دونوں میں یہ شباہت بیان کی جائے گی۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز مشبہ، دوسری چیز مشبہ بھی، تیسرا ایک وصف مشترک، اور چوتھا ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ آپ کہہ لیجئے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 چیزیں ارکان ہیں تشبیہ کے۔ کس کے؟ شین کے ساتھ، بغیر نقطے والے نہیں، ورنہ پھر تم پڑھتے رہ جاؤ گے بیٹھ۔ تسبیح تسبیح تسبیح۔ وہ ایک تسبیح مشہور تھی، کرسی کرسی کرسی۔ کیا ہے؟ اور کسی مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ تم الیکشن میں جیت جاؤ گی، مطلب مؤنث کا مذکر کا صیغہ نہیں میں نے بولنا، وہ آپ خود سمجھتے رہنا۔ کسی بزرگ نے میرے کو بولا کہ تم کو کرسی چاہیے نا، تو آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آیت المضاف کو تو چھوڑ دیا، وہ مضاف الیہ پڑھنا اس کا معمول بنا، کرسی الکرسی الکرسی الکرسی۔ وہ تسبیح نہیں ہے، یہ 3 نقطے والی تسبیح ہے، اور اس میں حلوے والی ہاں نہیں ہے، وہ ہنسنے والی ہاں ہے۔ تشبیہ کیا ہو گیا؟ بروزن کشمیر، بروزن، سب جاگ رہے ہو نا بھائی؟ ہاں، تو تشبیہ جو ہے وہ شین کے ساتھ ہے، 3 نقطوں کی۔ جناب عالی، اس میں مشبہ اور مشبہ بھی طرفین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ طرفین۔ اصل پارٹ انہی 2 کا ہے، اصل پارٹ ان دونوں کا ہے، اصل کردار ان کا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں جو ہیں حسی بھی ہو سکتے ہیں اور معنوی بھی ہو سکتے ہیں۔ حسی کیسے؟ جیسے الورق کالحریری فی النعومت، مثال ہے الورق کالحریری فی النعومت، کہ کاغذ جو ہے نرمی کے اندر بالکل ریشم کی طرح ہے۔ تو اب آپ دیکھیے الورق اور الحریر، یہ دونوں ہو گئے طرفین۔ یہ کیا ہو گئے؟ طرفین۔ اور کاف جو ہے حرف تشبیہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کاف تشبیہ۔ اور وجہ بھی بتا دی، وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ نعومت، نرمی۔ تو اب اس میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، کبھی کبھی یہ عقلی ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیا، مثال کے طور پر آپ کہیے کہ الجہل کالموتی، الجہل کالموتی، یہ حسی چیز تو نہیں ہے، محسوس تو نہیں ہوتی، یہ معنوی ہے۔ جہالت جو ہے وہ موت کی طرح ہے جی، جہالت کیا ہے؟ موت کی طرح۔ تو اس طریقے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب میں تیزی کے ساتھ آپ کی اس بات کو سمیٹتا ہوں۔ حرف تشبیہ جو ہوتا ہے، اچھا، ایک تو وجہ شبہ جس کو ہم کہتے ہیں وصف مشترک۔ وصف مشترک جو ہوتا ہے اسی کو ہم وجہ شبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے جناب والا آپ کہیں کہ مثال ہے الجہل کالموت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ العلم کالنور فی الہدایتی، کہہ سکتے ہیں نا؟ واضح بات سمجھ میں آ گئی۔ العلم اور نور یہ دونوں طرفین ہو گئے، اور کاف حرف تشبیہ ہو گئی، جناب والا کیا ہے، اور ہدایہ کیا ہے؟ وجہ شبہ یا وصف مشترک بن گیا۔ اچھا، اب یہ جو ادات تشبیہ ہیں، یہ ادات تشبیہ جناب والا کاف بھی ہو سکتا ہے، کأنہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی جناب والا یہاں تشبیہ کے اندر کبھی کبھی فعل استعمال کیا جاتا ہے، جو فعل تشبیہ کو بتاتا ہے۔
جیسے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی تعبیر ہے۔ اور کبھی کبھی حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، جب حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جائے اور تشبیہ موجود ہو تو اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اچھا، تشبیہ کی قسمیں ہیں۔ تشبیہ کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو مفرد کو مفرد سے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے جی، مفرد کو مفرد سے تشبیہ دی جائے۔ جیسے آپ کہیں ھذا الشیء کالمسک، یہ چیز مشک کی طرح ہے، شے بھی مفرد ہے، مسک بھی مفرد ہے۔ اور کبھی مرکب کو مرکب سے تشبیہ دی جاتی ہے جی، مرکب کو مرکب سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو مشبہ بھی مرکب اور مشبہ بھی مرکب ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ کأن مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کواکب، اندازہ کیجیے، ایک جنگ کے منظر کو پیش کر رہا ہے شاعر۔ اب اس کے اندر جناب والا کیا ہے؟ مشبہ، یہ بھی مرکب ہے۔ کأن مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا، یہ ہو گیا مشبہ۔ لیل تہاوی کواکب، یہ ہو گیا جناب والا مشبہ بھی۔ اس میں بھی ایک پورا مرکب ہے، ترکیب کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی اس میں بھی۔ تو ایک اور شکل ہوتی ہے، کبھی کبھی مفرد کو مرکب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مفرد کو کیا ہے؟ مرکب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یا صاحبی تقصیا نظریکما تریا وجوہ الارض کیف تصور۔ اب یا صاحبی، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تثنیہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ مرکب ہے۔ تقصیا نظریکما تریا وجوہ الارض کیف تصور، یہاں پر اور آگے کہتا ہے تریا نہارا مشمسا قد شابہا زہر الربا فکأنما ہوا مقمر، کہتا ہے دن کی شباہت، وہ دن، وہ سورج جس کے اندر دھوپ بھی ہے اور اس کے ساتھ جناب والا پھولوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اب اس کو تشبیہ دے رہا ہے ایسی رات سے جو رات چاندنی ہے، وہ خود بھی جناب والا ایسا ہے۔ تو اب رات تو ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، اور اس سے پہلے جناب والا سورج، اور سورج کے ساتھ پہاڑوں پر کھلے ہوئے پھول وغیرہ، یہ کئی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہے۔ بہرحال تو تشبیہ کی یہ شکلیں بھی ہوتی ہیں۔ تشبیہ کو کبھی کبھی جناب والا تمثیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تمثیل کیا ہے؟ تمثیل کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت ساری چیزوں پر مشتمل شباہت ہو، بہت ساری کیا ہے چیزوں پر مشتمل تشبیہ ہو تو اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ اس میں کئی سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تشبیہ کے مقاصد کیا ہیں جی؟ تشبیہ کیوں پیش کی جاتی ہے؟ کبھی کبھی مشبہ کا امکان بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مشبہ جو ہے وہ واقعی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر فَإِن تَفْقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، ظاہر ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، تو مشک جو ہوتا ہے وہ واقعی ہرنی کا نافع، وہ تو خون ہی تو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب والا کبھی کبھی یہ جو دعویٰ مشک کا کر رہا ہے اور جس کی اصل خون کو بتا رہا ہے، یہ واقعتاً ممکن ہے، یہ ممکن ہے، جبھی تو یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی حالت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی مقدار حالت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی حالت کی تقریر کے لیے ہوتا ہے، کبھی حالت کی تزیین کے لیے ہوتا ہے، کبھی حالت کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سب مقاصد ہیں تشبیہ کے۔ اس کے بعد مجاز، مجاز کسے کہتے ہیں؟ غیر موضوع لہو کے لیے لفظ کو استعمال کیا جائے، یہ مجاز، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے جو جوڑ پیدا کر رہا ہو۔ ایک لفظ وضع کیا ہے کسی اور مقصد کے لیے، استعمال کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے کہ موتی، موتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الفاظ کے لیے کہ فلاں شخص ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اس کے الفاظ موتی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ موتی۔ اب دیکھیے، اب موتی کا لفظ الفاظ کے لیے یہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن
کوئی نہ کوئی علاقہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عمدگی، صاف ہونا، واضح ہونا. یہ چیزیں، یہ صفات موتی کے اندر بھی ہوتی ہیں، بندے کی گفتگو کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. اچھا جی، اب جناب والا دیکھیے ایک اور چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اگر معنی مجازی اور معنی حقیقی کے اندر درمیان میں کوئی علاقہ ایسا ہو جو علاقہ مشابہت کا ہے، جیسا کہ پہلی مثال میں ہم نے دیکھا، تو اس مشابہت کی وجہ سے جو تعلق مجاز اور حقیقت کے درمیان پایا گیا اس کو استعارہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور اگر یہ علاقہ نہ ہو مشابہت کا تو مجاز مرسل کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا اس کو؟ مجاز مرسل. اچھا جی، ایک بات اور سن لیجئے، استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ بھی اصل میں ایک مجاز ہی ہے جس کے اندر جناب والا مشبہ یعنی کہ حقیقت اور مجاز کے درمیان ایک وجہ شبہ یا شبہ کی وجہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جناب والا یہ حقیقت سے منتقل ہو کر مجاز کی طرف آتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اب آپ دیکھیے یہاں پر من الظلمات الی النور، کتاب تو اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں. گمراہی کو ظلمات سے اور ہدایت کو نور سے تشبیہ دیا گیا ہے. اور جناب والا علاقہ کیا ہے؟ مشابہت. جو خرابیاں گمراہی میں ہیں وہ خرابیاں تاریکی میں بھی ہیں، جو بھلائیاں روشنی میں ہیں وہ بھلائیاں ہدایت کے اندر بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جناب والا یہ استعمال کیا گیا. اچھا جی، اور آپ سے بات آگے کرتا ہوں. استعارہ کبھی اصلیہ ہوتا ہے، استعارہ کبھی طبعیہ ہوتا ہے. استعارہ اصلیہ کیا ہے؟ جس میں مستعار اس میں غیر مشتق، وہ استعارہ اصلیہ ہوتا ہے. جیسے الظلام کا استعارہ زلال کے لیے اور نور کا استعارہ ہدایت کے لیے. استعارہ طبعیہ ہوتا ہے جب کبھی مستعار اس میں فعل ہو یا حرف ہو یا اس میں مشتق ہو. جیسے فلاں شخص جناب والا اپنے مقروض کے گردن پہ سوار ہو گیا. اب گردن پہ سوار ہونا تو خیر نہیں ہوتا ہے، یہ جناب والا یہاں پر استعارہ طبعیہ ہے. اسی طرح سے اولئک علی ھدی من ربہم، علی ھدی من ربہم، تو یہاں پر مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کامل ہدایت حاصل ہو گئی ہے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں حاوی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور اسی طریقے سے استعارہ کی پھر قسمیں ہیں. استعارہ ترشیحیہ اور جناب والا کہہ لیجئے کہ استعارہ مکنیہ اور کچھ ہیں جی. پھر مجاز کی طرف چل جاتے ہیں. مجاز جو ہے، اگر مجاز کا حقیقت کے ساتھ تعلق مشابہت کے علاوہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کہا جائے سببیت ہو، آپ کہیں کہ فلاں شخص کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، کہتے نہیں بولتے ہیں فلاں شخص کے ہاتھ کیا ہے بہت. اب یہ جناب والا کیا ہے؟ استعارہ سببیہ ہے. اسی طریقے سے کبھی جناب والا کیا ہے؟ جزئیت ہوتی ہے، کلیت بھی پائی جاتی ہے. یجعلون اصابعهم فی اذانہم. اب اصابعهم جو ہے وہ پوری انگلی آدمی نہیں ڈالتا کانوں میں، انگلی کے پورے ڈالتا ہے، تو لفظ کل بولا ہے لیکن جز مراد ہوتا ہے، استعارہ جزئیہ ہو گیا. اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ مجاز کبھی جناب والا مرکب بھی ہوتا ہے. ما وضع لہو سے ہٹ کر اگر مجاز کو استعمال کیا جائے اور علاقہ مشابہت نہ ہو تو اس کو مجاز مرکب کہتے ہیں. جیسے جملہ خبریہ استعمال کیا جائے انشاء کے معنی میں، ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق. ٹھیک ہے جی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہوایا مع الرکب، اب ہوایا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جناب والا یمنی قافلے کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہوا چلا جائے ان کے ساتھ ساتھ؟ تو یہاں پر ہے پورا جملہ خبریہ، لیکن جناب والا کیا ہے؟ استعمال ہوا ہے کس کے بارے میں؟ انشاء کے معنی میں. مجاز عقلی کسے کہتے ہیں بچوں؟ مجاز عقلی کہتے ہیں فعل کو
یا معنی فعل کو اپنے غیر مقصود کی طرف اگر متوجہ کیا جائے، منسوب کیا جائے، تو اس کو جناب والا مجاز عقلی کہتے ہیں۔ اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغداتی و مر العشی، کیسے ہو سکتا ہے یہ مجاز عقلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صبح و شام کے روش نے بچوں کو بوڑھا کر دیا، بوڑھوں کو ختم کر دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ مجاز عقلی ہے۔ اچھا، کنایا کسے کہتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں ایک لفظ ہے، لفظ بولا جاتا ہے کہ لفظ کا معنی نہیں، لفظ کے لازم معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ لازم معنی۔ جیسے طویل النجادی، طویل النجاد سے مراد کیا؟ طویل القامہ، جیسے وہ شاعر کا نا، طویل النجادی رفیع العماد کثیر الرمادی اذا ما شتا، تو اب یہاں پر طویل القامہ اور سید کریم سردار مراد ہے جناب علی۔ تو اسی طریقے سے جناب علی ہم آپ سے بات کرتے ہیں آگے چل کر، تھوڑا سا اپنی گفتگو کو جب ہم مزین کرنا چاہتے ہیں کچھ اضافی خصوصیات کے ساتھ، تو یہ اضافی خصوصیات کے ساتھ گفتگو کو مزین کرنا یہ ہے اصل میں علم بدیع کا عمل۔ علم بدیع کے ذریعے سے کلام کی تزیین کے اسباب اور شکلیں معلوم ہوتی ہیں کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق بناتے ہوئے اس کو کیسے مزین کیا جا سکتا ہے، یہ ہے علم بدیع کا اصل میں کام، ٹھیک ہے۔ اور جناب عالی علم بدیع میں ظاہر ہے کلام کو مزین ہی کرنا، تو مزین کرنے کے کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جو کلام کو مزین کرتے ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز کو کہا جاتا ہے توریہ۔ توریہ کیا چیز ہے؟ توریہ ایک لفظ ہے جس لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی قریب، ایک معنی بعید، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ کہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہاں لکھی ہوئی ہے، میں اپنے ماحول کی بات کرتا ہوں، اپنے ماحول کی بات یہ کرتا ہوں، جیسے آپ کو جانا ہے لاہور، کدھر جانا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اس کو اصل چیز نہ بتانا چاہیں، آپ اس سے کہیں کہ میرا رخ اس وقت حیدرآباد کی طرف ہے۔ میرا رخ کدھر ہے؟ حیدرآباد کی طرف ہے۔ کوئی اور شہر بھی بول سکتے ہیں آپ جو آگے ہے، لیکن لاہور آپ نہیں بولتے ہیں۔ اب میرا رخ حیدرآباد کی طرف ہے، اس کے دو معنی، ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید۔ معنی قریب تو سن کے بندہ سمجھ لے گا کہ آپ شاید حیدرآباد ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ نے بولا کیا ہے؟ حیدرآباد نہیں، حیدرآباد کی طرف، تو ادھر تو اور بھی بہت سارے کچھ ہے، نواب شاہ بھی ہے، سکر بھی ہے جی، اور حیدرآباد وہ بھی ہے، لاہور بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ایک معنی قریب و معنی بعید ہو، اور آدمی اس طریقے سے ایک معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کو مراد لے کسی قرینہ خفیہ کی وجہ سے، تو جناب والا یہ کہلاتا ہے کیا؟ توریہ۔ ابہام، ابہام کہتے ہیں کلام کو ایسے انداز پر پیش کرنا جس میں دو شقیں، دو پہلو موجود ہوں، جیسے بارک اللہ للحسن ولبوران فی الختن، اب اندازہ کیجئے، یا امام الہدی ظفر تا ولیکن ببنت من، سبحان اللہ۔ یہ ببنت من کے اندر اس بات کا احتمال ہے کہ یہ تعریف کر رہا ہے کہ پتہ نہیں مذمت کر رہا ہے۔ خات علی زید قمیضاً لیتا عینیہ سواء، اب اندازہ کیجئے بیچارہ وہ ایک آنکھ سے کیا تھا؟ وہ معذور تھا۔ اب لیتا عینیہ سواء کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، شاید مذمت کر رہا ہے کہ تعریف کر رہا ہے۔ یہ اچھا، یہ توجیہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ توجیہ کیا ہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی معنی کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے نام ہیں فرض کریں، یا لوگوں کے علاوہ کسی چیزوں کے نام ہیں۔ اب ان الفاظ کے ذریعے آپ ایک معنی بتانا چاہتے ہیں، مفہوم بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں اذا فاخرته الريح ولت عليلة بأزيال كثبان الثرى تتعسر به الفضل يبدو والربيع وكم غدا به الروز يحيى
وهو لا شک جعفر. اب کہہ رہے دیکھ کتنے سارے نام لیے، فضل، ربیع، یحییٰ، جعفر، یہ سارے لوگوں کے نام ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان لوگوں کے نام ہیں، ان ناموں کو جمع کر دیا ہے اور ایک مفہوم لوگوں کو پیش کرنا چاہتا، بھئی دیکھو اس کے اندر فضل بندہ بھی ہو سکتا ہے، فضل سے مراد فضیلت بھی ہو سکتی ہے، ربیع بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے، ربیع سے مراد بہار بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طریقے سے اور بھی کئی الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کو توجیہ کہتے ہیں، کہ الفاظ کچھ ہم نے پیش کیے، ان الفاظ کے ذریعے کسی اور معنی کی طرف ہم ذہن کو موڑنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے جناب والا کہتے ہیں کہ طباق کہتے ہیں دو متقابل مفہوموں کو اکٹھا کرنا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دونوں الگ الگ چیزیں، جاگنے والا مفہوم الگ ہے، سونے والا مفہوم الگ ہے. جیسے ابھی آپ لوگوں کی کیفیت ہے کہ پڑھنے والی کیفیت اور ہے اور سست پڑی ہوئی کیفیت، سونے والی کیفیت اور ہے، دونوں جمع ہے، اکٹھا ہو سکتا ہے کبھی کبھی. اچھا جی چلیے آگے پڑھیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مراعات النظیر، کسی ایک چیز کو آپ لائیں اور اس کی مناسب چیز کو بھی لائیں لیکن تضاد کی شکل میں نہیں. جیسے کہا جائے اذا صدق الجد افطر العم للفتى مکارم لا تخفى وان كذب الخال. اب کہتے ہیں کہ جد کو بھی لے آیا، العم کو بھی لے آیا، الخال کو بھی لے آیا، لیکن جد کا معنی دادا نہیں ہے، یہاں مراد نصیب ہے، اور عم سے مراد جناب والا عامت الناس ہے، چچا نہیں ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور تیسرے سے مراد جناب والا کیا ہے، ظن ہے، خیال ہے. اچھا جی. تو جناب علی کبھی کبھی اس علم بدیع کے اندر تھوڑا سا تفنن بھی کیا جاتا ہے. آدمی اپنی گفتگو میں کچھ نئے پن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفنن. کیسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر دو مختلف قسم کے فنوں کو جمع کرے، جیسے کہ شاعری کرتے ہوئے غزل کا مضمون بھی ہے، بہادری کا مضمون بھی ہے، تعریف کا مضمون بھی ہے، اس میں ہجو کا مضمون بھی ہے، تعزیت اور مرثیہ کا مضمون بھی ہے، مبارکباد کا مضمون بھی ہے، کئی سارے مضامین اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تفنن اور افتنان. جناب عالی آپ نے لف و نشر بھی تو پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں، اس کو طی اور نشر بھی کہتے ہیں. اس کا مفہوم بھی آپ جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی مبالغہ کرنا پڑ جاتا ہے، مبالغے سے بھی کلام کے اندر جناب والا کیا ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. کبھی کبھی مدح لاتے ہیں ایسی عبارت میں جو عبارت ضم کے مشابہ ہوتی ہو. ٹھیک ہے جی، اس سے بھی مطلب یہ کہ ہماری گفتگو میں ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جناب عالی کچھ ہم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کے ذریعے سے صرف لفظ کے ذریعے سے عبارت کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اس کو محسنات لفظیہ بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. اب دیکھیے المصباح، پھر لائے دوبارہ مصباح، الزجاج، پھر زجاجہ لے کر آئے. تو یہ کبھی کبھی کیا ہے، اس طریقے سے الفاظ ہم لاتے ہیں تاکہ عبارت کے اندر کچھ خوبصورتی پیدا ہو جائے. اچھا جی، علم بدیع کو ہم نے اچٹتی ہوئی نظروں سے دیکھا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دسترخوان بھی انتظار کر رہا ہے اور علم بدیع کا آخری اسٹیشن بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. سجا جانتے کسے کہتے ہیں؟ بروزن کلام کرنے کو. جیسے ہم پہلے پڑھ خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ایسے بھی ہوتا کبھی کبھی. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے. کبھی الفاظ کو الفاظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہاں جی،
مثال کے طور پر ہم نے کوئی عبارت بنائی اور وہ عبارت کے اندر ایسے الفاظ لے آئے جو الفاظ خود تھوڑے سے کیا ہیں، واقعی ایک جیسے غرابت رکھتے ہیں، جیسے تاللہ، تفتؤ، تذکروا یوسف. اب دیکھیے آپ قرآن کا انداز ہے. تو یہاں پر تفتؤ جو ہے یہ استمرار کے افعال میں نہایت غریب قسم کا فعل ہے، لیکن استعمال ہوا ہے. اچھا جی، ایک بات اور سن لیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں سے ہمیں کبھی کبھی پالا پڑ جاتا ہے، وہ ہے سرقہ کلامی. کیا ہے؟ سرقہ کلامی. سرقہ کلامی کو تو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا، لیکن کہیں کہیں ضرورت کے تحت سرقہ کلامی اختیار کیا جائے تو اس کا بعد میں آدمی حوالہ ضرور دے دے کہ بھئی یہ میں نے عبارت فلاں سے لی ہے، یہ مصرع میں نے فلاں سے لیا ہے. کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کو ہم اپنی گفتگو میں لانا چاہتے ہیں تو ہماری گفتگو کا وہ حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال دیتا ہوں میں، کسی شاعر کا شعر کا ایک مصرع ہے، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. کہتے ہیں کہ یہ امیر مینائی کے شعر کا مصرع ہے، لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری نظم کہی. اس نظم کے اندر حضرت نے اس مصرعے کو اپنے ایک شعر میں استعمال کیا. حضرت کا مصرع ہے: نہیں خبر تھی ہمیں یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا. نہیں خبر تھی ہمیں یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. اب حضرت کا جو قافیہ ہے وہ بھی وہی یا نون والا ہے، اور امیر مینائی کا جو مصرع ہے وہ بھی یا نون والا ہے، اس کو جوڑ دیا حضرت نے. تو ایسے اشعار کئی بعض اوقات کہے جاتے ہیں تو ہمیں نیچے حوالہ دے دینا چاہیے کہ یہ مصرع فلاں کا ہے. ٹھیک ہے. اور تضمین میں عام طور پہ ہوتا ہے ایسا، اس کو سرقہ کلامی کہیں آپ یا جناب والا تضمین کہیں. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے حضرات کے اشعار ہیں، ان کو دوسرے لوگوں نے اپنے کلام کے اندر جوڑا ہے. جیسے ابو طیب متنبی بھی کہتا ہے: ہیہات لا یاتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. اب آپ اندازہ کیجیے، اعد الزمان سخاؤہ فسخا بہا، سخا بھی ہونا چاہیے، وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا. اب ان الزمان بمثلہ لبخیل یہ جو ہے ابو تمام کا مصرع ہے، اور متنبی نے اس کو اپنے پاس استعمال کر لیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جناب عالی. اب ہم نے تو یہاں روک کر کے بات کو ختم کر دی. اور بھی کئی چیزیں اس میں تھیں، جیسے حسن ابتدا ہے، تلمی ہے، حسن تخلص ہے. ان چیزوں کو بھی بدیع کے اندر پیش نظر رکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو علم بدیع کو اور کسی انداز میں ہم پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. اب کچھ سوالات کا مرحلہ آیا ہے. کو ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیف نتحصل علی ذوق البلاغۃ ما ہی امہات الکتب فی فن البلاغہ هل اللغۃ ضروریۃ ولازمۃ لفہم البلاغہ. بھئی بات تو اچھی ہے، یہ تو شوق کی بات ہے. بلاغت کی تو بہت سی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں. جیسے یہی میرے سامنے تو دروس البلاغہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ابتدائی درجات میں، یا البلاغۃ الواضحہ ہے، یا ہمارے یہاں مختصر المعانی بہت مشہور ہے، اس کی جو متن ہے جناب والا اس کو بھی پڑھا جاتا ہے جی. اس کے علاوہ بلاغت کی کتابوں میں عربی میں اور بھی بہت سارا کام ہوا ہے. اردو کے اندر بھی بلاغت میں کتابیں موجود ہیں، لیکن اردو اور عربی بلاغت میں تھوڑا سا میں ایک فرق دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اردو والے حضرات علم معانی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے جتنا توجہ اہل عرب دیتے، عربی زبان والے دے رہے ہیں علم معانی پر. ان کے ہاں تو بس زیادہ گفتگو بیان پہ ہوتی ہے، بدیع پر ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علوم بلاغت کے اندر عروض اور قوافی بھی اس کا حصہ ہے. ہم نے اس پر تو کوئی گفتگو ہی نہیں کی، حالانکہ جگہ جگہ اشعار سے ہم استشہاد کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا عروض اور قافیہ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. اردو والے شامل کرتے ہیں اس کو.
تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ البلاغۃ الواضحہ جو مصری حضرات کی بنائی ہوئی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں تمرینات اور تمرینات کے ساتھ ساتھ جو قواعد بیان کیے ہیں بہت اچھے ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے لیکن کسی استاد کے تعاون سے۔ اور بلاغت کے فہم کے لیے لغت، ظاہر ہے جس زبان کی آپ بلاغت پڑھ رہے ہیں اس زبان سے واقفیت تو ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی گاڑی کیسے چلے گی؟ جی، اور کچھ سوال ہے؟ ایسی زبان جس کو سمجھنے والے تقریباً صرف 3 لاکھ افراد ہوں، اس کو مدون کرنے میں وقت صرف کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر مفید ہے تو اس کے بارے میں اجمالی طور پر رہنمائی فرمائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ تو نہایت ہی خطرناک قسم کا امتحان لے رہے ہیں آپ مجھ سے، ہیں؟ تو ایسی زبان کو مدون مرتب کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو آپ وقت کو استعمال کیجئے، اس میں آپ کی صلاحیت کام آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، ایبٹ آباد کے علاقے میں کہیں رہتے تھے، وہ دونوں ڈاکٹر نہیں تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، انجینئر نہیں تھے، پتہ نہیں کیا تھے۔ وہ چلے گئے فرانس، وہاں کی ہوا کھائی، یہاں بھی آتے تھے وہاں بھی جاتے تھے۔ انہوں نے ایک نئی زبان بنائی، اس کا نام ہے اسپرانتو۔ کیا نام ہے؟ زبان کا نام کیا ہے؟ اسپرانتو۔ نام سنا ہے کبھی؟ ہاں، بس پھر آپ رہ ہی دیجیے، چھوڑ دیجیے اس کو، نہیں سنے۔ میں نے سمجھا شاید یہ اسی کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر کے ایک نئی زبان بنائی، وہ زبان ہے اسپرانتو۔ میرے خیال سے اسپرانتو یا تو وہ دونوں آپس میں بولتے ہوں گے یا ان کو 2-4 بچے ہوں گے وہ بولتے ہوں گے، بس پاکستان آتے تو وہی سمجھتے تھے، فرانس جاتے وہی سمجھتے ہوں گے۔ اگر اس کو مرتب کرنا ہے تو آپ چھوڑ دیجیے، رہنے دیجیے۔ 2-3 زبانوں میں بیک وقت مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ مثلا اردو، عربی اور انگریزی کو ایک ساتھ سیکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت شاندار بات یہ کرتا ہے بچہ یہ۔ دیکھو جی، اردو ملے گی اردو والے کے پاس، اور عربی ملے گی عربی والے کے پاس، اور انگریزی ملے گی، اور اللہ ملے گا کس کے پاس؟ بس فیصلہ کر لو کیا چاہیے آپ کو۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا، آپ ماحول تلاش کریں۔ عربی سیکھنی ہے، عربی کا ماحول اپنائیے، انگریزی سیکھنی ہے، انگریزی کا ماحول اپنائیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور ضرور زبانیں سیکھنا چاہیے۔ مختصر سوالات ہوں تو اچھی ہے۔ علم معانی کے چند ایسے کتب کی طرف رہنمائی کریں جس میں علم معانی کے قواعد قرآن و حدیث۔ بہترین چیز ہے یہ البلاغۃ الواضحہ، اب یہاں چھپ گئی ہے، بہت شاندار طریقے سے البشرا نے چھاپی ہے، اس سے استفادہ کرے۔ میری نظر میں تو البلاغۃ الواضحہ، ناراض نہیں ہونا آپ لوگ، مختصر المعانی سے زیادہ بہتر ہے، لیکن مختصر المعانی پر ہمارے آباء و اجداد نے جو محنت کی ہے وہ محنت البلاغۃ الواضحہ پر نہیں ہوئی ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ البلاغۃ الواضحہ کا نام ہی واضح ہے، اس کو آپ پڑھیں، لیکن استاد کی مدد بہت ضروری ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں تمرینیں بہت ہیں، مختصر المعانی میں تمرین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ اساتذہ شرح وغیرہ لکھتے ہوئے کروا دیں تو الگ بات ہے۔ علم معانی، بدیع اور بیان کے تدریس میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہمارے لیے کیا طریقہ؟ دیکھو جی، وہی بات ہے کہ آپ کی سچی طلب اور آپ کا سچا شوق یہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ اگر آپ کو سچا شوق ہے تو آپ ضرور ایسے ساتھی اپنے پکڑیں جن سے آپ اس کا مذاکرہ مراجعہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تحریر میں سلاست کیسے پیدا کی جائے؟ عمدہ مضامین جو لکھنے والے حضرات ہیں ان کے مضامین کو بغور بار بار پڑھیے، آپ کی تحریر بھی عمدہ ہو جائے گی۔ علم کلام بدیع کے حصول تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے بتا دیا کہ ان کتابوں کو پڑھیں آپ۔ اردو کے اندر ایک کتاب ہے البلاغت کے نام سے، مفتی غیاث الدین مظاہری کی، میں نے اس کو بھی دیکھا آپ کے ہاں آنے سے پہلے، کافی دیکھا اس کو، بار بار دیکھا، تو اس میں بھی بلاغت کے بہت اصول بتائے ہیں، لیکن وہ وہی ہے جو تلخیص المفتاح والے تقریباً ہیں، تھوڑا سا انداز مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب دیکھی تھی بلاغت میں، اس کو میں نے سامنے رکھا اور یہ کتاب میں نے مرتب کر دی، تاکہ طالب علم اگر اس کو پڑھ لے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا چاہے تو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ علم بیان کے لیے اجرا کی کوئی کتاب؟ بہترین کتاب ہے البلاغۃ الواضحہ 1، البلاغۃ الواضحہ 2، البلاغۃ الواضحہ 3، 3 بار نام لے رہا ہوں، بار بار نہیں بولوں گا، البلاغۃ الواضحہ، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک صاحب کا اپنے نمبر دے دیجئے، میرا نمبر کوئی نہیں ہے بھائی، یہ سب آپ کے نمبر ہیں۔
اپنے نمبر دے. جزاکم اللہ. ایک درخواست تو یہ ہے کہ جو گزشتہ محاضروں کی تحریرات آج ہمیں دینی تھی وہ کچھ انتظامی معاملات میں تقصیر اور کوتاہی کی بنیاد پر وہ تیار نہ ہو سکی. بہرحال جن ساتھیوں کے ہمارے پاس رابطے نمبر ہیں انشاءاللہ انہیں جیسے ہی جو ہے وہ ہمارا یہ تیار ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے اور پھر کسی طرح سے وہ آپ حاصل کر لیجئے گا. اور باقی دعا کے بعد جو ہے کھانے کا انتظام اوپر ہے طلباء تمام حضرات کے لیے. اور باقی جو ائمہ حضرات، علماء کرام، مفتیان اعظام، محتممین حضرات، مدرسین حضرات، وہ میرے دائیں ہاتھ پر جو ہے یہاں ہال ہے، یہاں تشریف لے جائیں گے اور یہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے. اب حضرت والا ہی سے دعاؤں کا ملتمس ہوں. ادارے کے لیے ضرور انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. جتنے بھی حاضرین اس وقت یہاں موجود ہیں پروردگار، یا جو غائبین ہیں آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے تھے، یا اللہ سب کو آپ جانتے ہیں. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم اور مایوس نہ فرما. ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور ان کی اتباع والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اس مقصد کو اپنے رضا کے حصول کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو علمی ترقی عطا فرما. یا اللہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زدنی علما کی دعا سکھائی. یا اللہ ہماری بھی دلی ایک دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو علمی ترقی عطا فرما، علم کا نور عطا فرما. یا اللہ اس علم کو ہمیں یا اللہ کما حقہ صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس علم کو قرآن کے فہم کے لیے، حدیث شریف کے فہم کے لیے اور علوم عالیہ میں ترقی کے لیے یا اللہ ہمیں استعمال کی آسان توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت مولانا منظور یوسف صاحب نے یہ جو محنت کی ہوئی ہے، یا اللہ یہ علوم کو فروغ دینے کے لیے جو یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما. جتنے بھی حضرات، جتنے بھی احباب، جتنے بھی طلباء اس میں شریک ہیں، یا اللہ سب کے لیے کامیابی کو مقدر فرما. یا اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق اجر خیر اور بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو اپنے فضل خاص اور اپنے خصوصی کرم کا سایہ دائمی طور پر نصیب فرما. یا اللہ اس کے جو بھی یا اللہ مسائل ہیں اپنے غیبی وسائل سے ان کا حل فرما. یا اللہ جو ان کے مستقبل میں نیک اور تعمیری منصوبے ہیں، یا اللہ علمی خدمات کے جو منصوبے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے وجود عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے آسانیاں مقدر فرما، عافیت کو مقدر فرما، ہر قسم کی نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے یا اللہ اس ادارے سے متعلق تمام حضرات کی اور اس سے استفادہ کرنے والے تمام علماء و طلباء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پورے ملک کے دینی اداروں، دینی مدارس اور دینی حلقوں اور دینی تربیت گاہوں کی یا اللہ حفاظت فرما. ان سے وابستہ حضرات اور خواتین کی مدد اور حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو یا اللہ ایمان و اسلام کا مستحکم گہوارہ فرما. یا اللہ ایمان و اسلام کی فضاؤں کو یہاں استوار فرما. یا اللہ بالخصوص عربی زبان اور دینی علوم کا یا اللہ چرچا اور اس کی خدمات کا دائرہ اس ملک کی جڑوں میں، اس ملک کی فضاؤں میں، اس ملک کے گوشے گوشے میں اس کو یا اللہ استوار فرما اور اس کو ہمہ جہت طریقے سے جاری و ساری فرما. یا اللہ اس ملک کو اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر یا اللہ علوم دینیہ کے چشموں کو جاری و ساری فرما. یا اللہ ان خدمات کو دیر تک کے لیے، دور تک کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا اسلام کو بلکہ دنیا بھر کے
تمام مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو بھکاری ہیں، ہم تو بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ ہے، یا اللہ اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے یا اللہ خیر کو مانگنا۔ یا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ کہ پوری دنیا کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما، ہماری دعائیں اپنے رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔